اسلام سے وہ نکل جائے گا، اس لیے کہ اللہ فرماتے ہیں قل اب اللہ و آیاتہ و رسولہ کنتم تستہزئون، اے نبی کہہ دیجئے کہ کیا تم قل اب اللہ و آیاتہ، اے نبی کہہ دیجئے کہ کیا تم اللہ سے، اس کی آیتوں اور اس کے رسول سے مذاق اڑا رہے ہو؟ لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، اب کوئی بہانہ مت تلاش کرو، اپنے ایمان کے بعد تم کافر ہو گئے۔ تو آدمی اسلام سے، نبی کا اگر کوئی مذاق اڑائے گا تو، ایک فرقہ ہے منکرین حدیث کا، وہ کہتے ہیں ہمارے لیے قرآن کافی ہے، حدیث کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، حالانکہ وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ یہاں اللہ نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر، قرآن نہیں کہا، اللہ نے ذکر کہا، اور ذکر جو ہے یہ قرآن کے ساتھ ساتھ حدیث کو بھی شامل ہے، اور اللہ نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کی حفاظت کا بھی بڑا اچھا انتظام فرمایا۔ دنیا میں کوئی ایسی شخصیت نہیں ملے گی کہ جس کے تمام اقوال، افعال، حرکات کو اس طرح محفوظ کر دیا گیا ہو جس طرح ہمارے نبی کے تمام اقوال و افعال کو محفوظ کر دیا گیا۔ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، بے شک جو میرے بندے ہیں ان پر تیرا زور نہیں چلے گا، الا من اتبعک من الغاوین، مگر وہ لوگ جو گمراہ ہیں، گمراہوں میں سے جو تیری پیروی کرتے ہیں انہی پر تیرا زور چلے گا، اور جو لوگ تیری پیروی کریں گے، تیرے نقش قدم پہ چلیں گے، وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ، بے شک جہنم ان تمام لوگوں کا ٹھکانہ ہے۔ جو بھی شیطانوں کی پیروی کرے گا، اللہ جل شانہ ان شیطانوں سمیت ان کو جہنم میں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ برادران اسلام، پردہ نشین ماں اور بہنوں، نوجوان دوستوں اور ساتھیوں، عزیز بچوں، چودہویں پارے کی تلاوت ہم نے سنی۔ اس کے اندر ایک ایسی آیت بھی ہے جو بڑی عظیم آیت ہے، اس کے اندر بشارت ہے، خوشخبری ہے کہ یہ قرآن جسے ہم پڑھتے ہیں، جو آسمانی کتاب ہے، اس کے اندر ذرہ برابر بھی کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی۔ قیامت تک یہ کتاب ایسے ہی محفوظ رہے گی باذن اللہ، اس لیے کہ اس کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے خود لے لی ہے۔ فرمایا رب ذوالجلال نے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، بے شک ہم نے ہی اس قرآن کو، اس ذکر کو نازل کیا ہے، اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ قرآن سے پہلے جتنی آسمانی کتابیں اتریں،
سب کے اندر تبدیلی رونما ہو گئی، کچھ نہ کچھ تغیر اور تبدل ہوتا رہا، لیکن قرآن الحمدللہ محفوظ رہا اور رہے گا۔ اس میں راز کیا ہے؟ آخر کیوں یہ کتاب محفوظ ہے؟ پچھلی کتابیں محفوظ نہیں رہ سکیں تبدیلی سے۔ علامہ ابن عاشور ایک بہت بڑے مفسر گزرے ہیں تونس کے، انہوں نے اپنی تفسیر کی کتاب التحریر والتنویر میں قاضی اسماعیل بن اسحاق مالکی بصری کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ قاضی اسماعیل بن اسحاق بصری سے کسی نے پوچھا کیا بات ہے کہ اس کتاب میں تبدیلی نہیں ہوئی اور بقیہ کتابوں میں تبدیلی ہو گئی؟ تو انہوں نے کہا اس لیے کہ پچھلی جو آسمانی کتابیں تھیں اس کی حفاظت کی ذمہ داری اس زمانے کے علماء پہ ڈال دی تھی۔ چنانچہ سورہ مائدہ میں اللہ فرماتے ہیں بِمَسْتُحْفِظُوا من کتاب اللہ، کہ اللہ کی کتاب کے یہ لوگ حافظ بنائے گئے تھے، محافظ بنائے گئے تھے، یہ ان کی ذمہ داری تھی کہ وہ حفاظت کرتے، لیکن انہوں نے نہیں کیا۔ اور قرآن جب اللہ نے اتارا تو کہا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اس کی ذمہ داری ہم کسی پہ نہیں ڈالیں گے، ہم ہی نے اس کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اس آیت سے بہت سے منکرین حدیث یہ استدلال کرتے ہیں کہ دیکھیے صرف قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے، حدیث کی ذمہ داری نہیں لی ہے۔ جو لوگ حدیثوں کا انکار کرتے، ایک فرقہ ہے منکرین حدیث کا، وہ کہتے ہیں ہمارے لیے قرآن کافی ہے، حدیث کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، حالانکہ وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ یہاں اللہ نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، قرآن نہیں کہا، اللہ نے ذکر کہا، اور ذکر جو ہے یہ قرآن کے ساتھ ساتھ حدیث کو بھی شامل ہے، اور اللہ نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کی حفاظت کا بھی بڑا اچھا انتظام فرمایا۔ دنیا میں کوئی ایسی شخصیت نہیں ملے گی کہ جس کے تمام اقوال، افعال، حرکات کو اس طرح محفوظ کر دیا گیا ہو جس طرح ہمارے نبی کے تمام اقوال و افعال کو محفوظ کر دیا گیا۔ اور الحمدللہ ایسے ایسے جلیل القدر محدثین کو اللہ نے پیدا کیا کہ جنہوں نے دسیسہ کاروں کی اور ایسے ہی کذابوں اور دجالوں کی چوریوں کو پکڑ کے دکھایا، جو حدیثوں میں خرد برد کرتے ہیں، جو جھوٹی حدیثیں گڑھتے ہیں۔ الحمدللہ ہر زمانے میں اللہ ایسے محدثین کو پیدا کرتا رہا ہے کہ جو ان کی چوریوں کو بے نقاب کرتے رہے ہیں کہ دیکھو یہ ہمارے نبی کی طرف جھوٹی حدیث منسوب کی گئی ہے، یہ ہمارے نبی کی طرف جھوٹی بات لگائی گئی ہے، یہ چیز ہمارے نبی سے ثابت نہیں ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں تمام راویوں کا حدیثوں کی جو سندیں ہوتی ہیں، جیسے کہا جاتا ہے نا حدثنا فلان ان فلان ان فلان ان فلان، پوری ایک سند ہوتی ہے، ایک سلسلہ ہوتا ہے راویوں کا۔ الحمدللہ تمام راویوں کا بایو ڈاٹا اور ان کی بایوگرافی آپ کو ملے گی، کون کہاں پیدا ہوا، کب مرا، کس سے سنا، کس سے نہیں سنا، وہ کیسا راوی تھا، ثقہ تھا، ضعیف تھا، کیا نہیں تھا، اس کا حافظہ کیسا تھا، پرفیکٹ تھا یا خراب تھا۔ الحمدللہ تاکہ روایتوں اور حدیثوں کو میزان اور ترازو پہ تولا جا سکے کہ کون سی روایت ہمارے نبی سے ثابت ہے اور کون سی روایت ثابت نہیں ہے۔ ہے کوئی دنیا میں ایسا کہ جس کی باتوں کو اس طریقے سے محفوظ کر دیا گیا ہو جس طرح ہمارے نبی کی تمام باتوں کو، آپ کے اقوال و افعال اور آپ کے حرکات و سکنات کو اس طریقے سے محفوظ کر دیا گیا ہو؟ تو الحمدللہ یہ اللہ کا فضل اور اس کا احسان ہے میرے بھائیوں، کہ اگر اللہ نہ کرے
دنیا میں جتنے قرآن کے نسخے ہیں تمام نسخوں کو اگر ضبط کر لیا جائے اور کوئی یہ سوچے کہ دنیا سے قرآن کا وجود ختم ہو جائے گا، لاکھوں حفاظ قرآن کھڑے ہو جائیں گے جن کے سینوں میں اللہ نے قرآن کو محفوظ کر دیا ہے، حرفاً حرفاً دوبارہ وہ اس کتاب کا املا کروائیں گے اور دوبارہ اس طرح کے مصاحف تیار ہو جائیں گے، اور کہیں ایک نقطے اور ایک شوشے کا بھی فرق آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا، ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم ہی نے اس ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اس کے بعد اللہ جل شانہ آگے فرماتے ہیں، ابھی میں نے جنات شیاطین کے بارے میں تفصیلی بیان دیا آپ کو کہ شیطانوں کے حربے، شیطانوں کے ہتھ کنڈے بڑے خطرناک ہوتے ہیں۔ انسانوں کو بہلانے پھسلانے کے لیے جو یہ ہتھیار استعمال کرتے ہیں، لیکن اس کے بعد بھی اللہ مومنوں کو تسلی دے رہا ہے کہ میرے جو خاص بندے ہوتے ہیں شیطانوں کا زور ان پر نہیں چلے گا۔ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، بے شک جو میرے بندے ہیں ان پر تیرا زور نہیں چلے گا، الا من اتبعک من الغاوین، مگر وہ لوگ جو گمراہ ہیں، گمراہوں میں سے جو تیری پیروی کرتے ہیں انہی پر تیرا زور چلے گا، اور جو لوگ تیری پیروی کریں گے تیرے نقش قدم پہ چلیں گے۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ، بے شک جہنم ان تمام لوگوں کا ٹھکانہ ہے۔ جو بھی شیطانوں کی پیروی کرے گا اللہ جل شانہ ان شیطانوں سمیت ان کو جہنم میں ڈال دیں گے، لیکن جو اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں ان پہ شیاطین کا زور نہیں چلتا ہے۔ اور جب جہنم کی بات آئی تو اللہ فرماتے ہیں لہا سبعۃ ابواب لکل باب منہم جزء مقسوم، جہنم میں 7 دروازے ہیں، ہر دروازے سے کچھ مخصوص لوگ، مخصوص حصہ اس کے لیے ہے، تقسیم شدہ حصہ ہر دروازے کے لیے۔ تو جہنم میں کتنے دروازے ہیں؟ 7 دروازے، اور جنت میں کتنے دروازے ہیں؟ 8 دروازے۔ جنت میں جو دروازے ہیں ان کا 8 دروازوں کا ذکر کہیں بھی قرآن میں نہیں آیا ہے، لیکن حدیثوں میں آیا ہے۔ کئی حدیثوں میں جنت کے 8 دروازوں کا ذکر ہے، جیسے یہ حدیث آپ بارہا سنتے ہیں، ایما امرأۃ صلت خمسہا وصامت شہرہا واطاعت بعلہا دخلت من ای ابواب الجنت الثمانیۃ شاءت، کوئی بھی عورت جو 5 وقت کی نماز پڑھے اور رمضان کے روزے رکھے اور اپنے شوہر کی اطاعت کرے اور شرمگاہوں کی حفاظت کرے، وہ جنت کے 8 دروازوں میں سے جس سے چاہے داخل ہو جائے۔ تو 8 کا ثبوت ہے۔ اور جنت میں جو درجات ہیں نا، جنت کسی ایک درجے کا نام نہیں ہے، جنت میں جو بالا خانے ہیں وہ اوپر کو جاتے ہیں، اس کو درجات کہا جاتا ہے، اور جو جہنم میں درکات ہوتے ہیں، درجات نہیں ہوتے۔ کیا ہوتے جہنم میں؟ درکات، اور وہ نیچے کو جاتے ہیں، اور جنت میں بالا خانے جو ہوتے وہ اوپر کو جاتے ہیں، اس کو درجات کہا جاتا ہے۔ اسی لیے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان فی الجنت 100 درجہ، جنت میں 100 درجے ہیں، 100 تلے ہیں۔ اعدہ اللہ للمجاہدین فی سبیل اللہ، جس کو اللہ نے اللہ کی راہوں میں لڑنے والوں کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ ما بین کل درجتین کما بین السماء والارض، اور ہر 2 درجے کے درمیان اتنی دوری ہے جتنی زمین اور آسمان کے درمیان کی دوری ہے۔ اور اپنے اوپر والے بالا خانے میں جو ہوں گے جنتی، وہ ایسے نیچے والے دیکھیں گے جیسے تم کسی روشن اور چمکدار ستارے کو دیکھتے ہو،
ایسا دیکھیں گے. اور جہنم میں درکات ہوتے ہیں، اسی لیے آپ پڑھتے ہیں ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقین جہنم کے نچلے طبقے میں ہوں گے. تو یہاں فی الدرک الاسفل درک کہا گیا، تو جہنم میں درکات ہیں اور جنت میں درجات ہیں. یہ بات معلوم ہو گئی آپ کو. ایسے ہی جنت کے جو 8 دروازے ہیں ان کا نام بتایا گیا ہے. جنت کے 8 دروازوں کا، کہ جیسے روزے داروں کے لیے الگ دروازہ ہے جی، اس سے روزے دار جائیں گے جس کا نام باب الریان ہے. نماز کے لیے الگ دروازہ ہے جس سے نماز والے جائیں گے. روزے کے لیے الگ دروازہ ہے جس سے روزے دار جائیں گے. صدقہ کے لیے الگ دروازہ ہے جس سے صدقہ والے جائیں گے. لیکن جہنم کے جو 7 دروازے ہیں ان کا اس طریقے سے نام تو نہیں بتایا گیا ہے، البتہ بعض مفسرین نے ان کا بھی نام بتایا ہے. جیسے قرآن میں بہت ساری جگہوں پر جہنم کے الگ الگ نام جو آئے ہیں انہی کو بعض لوگوں نے کہا کہ یہ جہنم کے درکات ہیں. جیسے 7 نام جو جہنم کے آئے ہیں، ایک تو جہنم ہے، جہیم ہے، سقر ہے، سعیر ہے، حطمہ ہے، لظا ہے، حاویہ ہے. تو کہتے ہیں کہ یہ جہنم کے درکات ہیں 7، لیکن یہ الگ الگ جہنم کے نام ہیں، جہنم کے نام ہیں. تو جس طریقے سے جنت میں کوئی اچھا کام، مخصوص کام کرنے والا مخصوص دروازے سے جائے گا، ایسے ہی برے کام کرنے والے کچھ مخصوص برائیاں ہیں، وہ برائیاں جو لوگ کرتے ہیں نا تو الگ الگ دروازوں سے جائیں گے. مان لو آپ سمجھ لو کہ جو زناکار ہیں مان لیجئے ان کے لیے یہ دروازہ ہے، اور کسی مخصوص برائی والوں کے لیے یہ دروازہ ہے. تو ایسے الگ الگ جہنم کے کیا ہیں، 7 گیٹ ہیں، 7 دروازے ہیں. تو جیسے جنت میں اچھے اعمال والوں کے لیے الگ الگ دروازے ہیں، ایسے جہنم میں برے اعمال والوں کے لیے الگ الگ دروازے ہیں. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ جب جہنم کی بات آئی تو آگے جنت کا بھی تذکرہ کر رہے ہیں. ان المتقین فی جنات وعیون، بے شک متقی باغات میں ہوں گے، چشموں میں ہوں گے. ادخلوها بسلام آمنین، تم ان جنتوں میں داخل ہو جاؤ، ان باغات میں داخل ہو جاؤ سلامتی کے ساتھ اور امن و امان کے ساتھ تم رہو گے. پتہ یہ چلا کہ جنت کا سب سے شارٹ کٹ رستہ اگر کوئی ہے تو وہ تقوی اور پرہیزگاری ہے. اللہ فرماتے ہیں وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ، جنت متقیوں سے قریب کر دی گئی ہے، کچھ بھی دور نہیں ہے. دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، جو متقین ہیں اپنے رب سے ڈرتے ہیں انہیں ہانک کر جنت کی طرف گروہ در گروہ لایا جائے گا. حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا، یہاں تک کہ جب انہیں جنت کے دروازوں پہ لایا جائے گا، جنت کے دروازے کھولے جائیں گے. وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها، جنت کے داروغہ جنت کے دروازوں پہ جنتیوں کا استقبال کریں گے، ان کو ویلکم کہیں گے، ان کا گرانڈ ویلکم ہوگا، زوردار اور والہانہ استقبال ہوگا. جنت کے دروازوں پہ فرشتے جنتیوں سے کہیں گے سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، طبتن، تم ہمیشہ خوش رہو گے، فادخلوها خالدین، ہمیشہ ہمیش کے لیے جنت میں داخل ہو جاؤ. بولیں گے یہ ملائکہ باب بہشت پر، بولیں گے یہ ملائکہ باب بہشت پر، تشریف لاؤ مومنو تم پر سلام ہے. رب کی بہشت سوچئے کیسا مقام ہے، حور و قصور خوب ہے، کوثر کا جام ہے، دودھ و شہد شراب کی نہروں کا سلسلہ
رب کا ہمارے دیکھیے فیضان عام ہے۔ میرے بھائیوں کیا پتا تمہیں کہ جنت کیا چیز ہے؟ جنت کے اندر جب بندے داخل ہوں گے جنتی، کسی کے دل میں کسی کے لیے کوئی بغض نہیں، کوئی نفرت نہیں، کوئی حسد نہیں، کوئی کینہ نہیں، کوئی عداوت نہیں، ساری ان غلاظتوں کو اللہ کھرچ کر پھینک دیں گے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُّتَقَابِلِينَ، ان کے سینوں میں جو نفرت یا بغض ہوگا ہم اس کو نکال کر پھینک دیں گے۔ یہ سب آپس میں بھائی بھائی ہوں گے، اور گاؤں تکیے پہ اور صوفوں اور مسہریوں پہ ایک دوسروں کے سامنے بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ جنتی ایک دوسرے سے گپ شپ لگائیں گے، ہاتھوں میں جام ہوگا، ایک دوسروں سے بات کریں گے۔ تو میرے بھائیوں، یہ تو میں نے ایک جھلک آپ کو دکھائی ہے۔ جاگنے والی راتوں میں آئے بإذن اللہ نے چاہا تو تفصیلی بیان ہم جنت اور جہنم کی طرف آئیں گے اور تفصیلی اس کے اوپر آپ سے گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ مولا ہم تمام بھائیوں کو جو یہ ہم محنت کر رہے ہیں میرے بھائیوں جہنم سے آزادی کے لیے، اور تاکہ ہمیں جنت میں داخلہ مل جائے، تو زیادہ سے زیادہ ہم دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمارے چہروں کو جہنم سے پھیر دے۔ اس کے بعد آگے اللہ فرماتے ہیں، ایک اور آیت ہم لیتے ہیں، فَاسْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اے نبی جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے کھلم کھلا اس کا اعلان کر دیجئے، مشرکوں سے آپ اعراض کیجئے۔ اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، او نبی جو بھی آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں ہم ان کے لیے کافی ہیں۔ جو بھی مشرک آپ کا مذاق اڑاتے ہیں، کوئی آپ کو ساحر کہتا ہے، کوئی مجنوں کہتا ہے، کوئی پاگل کہتا ہے، کوئی دیوانہ کہتا ہے، اے نبی آپ کو دل چھوٹا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان سب سے بدلہ لینے کے لیے ہم اکیلے بیٹھے ہیں۔ تو میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو تسلی دے رہا ہے، اور آگے بھی جاری رکھتے ہوئے اللہ اپنی بات کو فرماتے ہیں، الذین یجعلون مع اللہ الہا آخر فسوف یعلمون، جو لوگ اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو بناتے ہیں وہ ان قریب جان لیں گے۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، اے نبی ہمیں پتہ ہے لوگ جو کچھ کہتے ہیں، آپ کے بارے میں باتیں بناتے ہیں، آپ کا مذاق اڑاتے ہیں، یضیق الصدر کا، آپ کا دل گھٹنے لگتا ہے، آپ اپنے دل میں تنگی محسوس کرتے ہو، ہمیں اچھی طرح پتہ ہے۔ اس کا سولوشن اللہ بتا رہا ہے، اس کا علاج کیا ہے۔ اگر دلوں میں آپ تنگی محسوس کرتے ہو، اگر لوگ آپ کو پریشان کر رہے ہیں، آپ پہ الزامات لگا رہے ہیں، آپ کا استہزاء اور مذاق اڑا رہے ہیں، یہ سلوشن، یہ نسخہ اللہ نے اپنے نبی کو بتایا ہے۔ جب آپ کو لوگ پریشان کرنے لگیں، آپ کا دل گھٹنے لگے، فسبح بحمد ربک وکن من الساجدین، تو اے نبی آپ اپنے رب کی تعریف بیان کیجئے، تسبیح بیان کیجئے، اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جائیے۔ دو چیز بتائی گئی، یعنی آپ تسبیح کا سہارا لے لیجئے، اللہ کی پاکی بیان کرنا شروع کر دیجئے۔ اگر آپ کا دل گھٹ رہا ہے، لوگوں کی باتوں سے سن سن کے آپ پریشان ہو رہے ہیں، تو پریشانی کا علاج یہ ہے کہ آپ اللہ کی تسبیح اور اللہ کی پاکی بیان کرنا شروع کر دیجئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہاں، اور جتنی بھی دعائیں ہیں اس تعلق سے کہ جس میں اللہ کی پاکی بیان کی گئی ہے، تو میرے بھائیوں آپ کثرت سے ان دعاؤں کو اپنی زبانوں پہ جاری رکھیں، اور کثرت سے سجدے کرنا شروع کر دیجئے۔ پتہ یہ چلا کہ نمازیں پڑھنا شروع کر دیجئے، اللہ کے حضور سر جھکانا شروع کر دیجئے۔ آپ جب ایسا کریں گے، آٹومیٹک آپ
کا دل جو گھٹ رہا ہوگا وہ دھیرے دھیرے اس کو قرار آنا شروع ہو جائے گا، اور دھیرے دھیرے آپ کے زخموں پہ مرہم لگنا شروع ہو جائے گا۔ یہ علاج ڈپریشن کا بھی ہے، ٹینشن کا بھی ہے، جو لوگوں کی باتوں سے پریشان ہو جاتے ہیں۔ آپ کسی کا جواب نہ دے کر بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے اللہ سے اپنا تعلق جوڑ لیجئے۔ تو یہاں پر میں ایک بات کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ نبی کا مذاق اڑانا یہ کیا ہے۔ اس سے پہلے بھی میں نواقض اسلام پہ جب گفتگو کر رہا تھا تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اسلام کو توڑنے والی جو کچھ چیزیں ہیں جس سے بندہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اس میں ایک چیز یہ ہے کہ اللہ رسول کا مذاق اڑانا یا دین اور شریعت کے کسی حکم کا مذاق اڑانا۔ تو جو بھی نبی کا استہزاء کرے گا، جو بھی نبی کا مذاق اڑائے گا، میرے بھائیوں وہ اسلام سے کیا ہو جائے گا؟ خارج ہو جائے گا، اسلام سے وہ نکل جائے گا۔ اس لیے کہ اللہ فرماتے ہیں قل اب اللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون، اے نبی کہہ دیجئے کہ کیا تم قل اب اللہ وآیاتہ، اے نبی کہہ دیجئے کہ کیا تم اللہ سے، اس کی آیتوں اور اس کے رسول سے مذاق اڑا رہے ہو؟ لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، اب کوئی بہانہ مت تلاش کرو، اپنے ایمان کے بعد تم کافر ہو گئے۔ تو آدمی اسلام سے، نبی کا اگر کوئی مذاق اڑائے گا تو ہر زمانے میں لوگوں نے مذاق اڑایا ہے، آج بھی اڑا رہے ہیں بہت سارے لوگ۔ کوئی ہمارے نبی کو نعوذ باللہ دہشت گرد بولتا ہے، ہاں عجیب عجیب کارٹون آپ کے بنائے جاتے ہیں، بہت سارے دشمنان اسلام آپ کے کارٹون بناتے ہیں، آپ کو دہشت گرد ثابت کرتے ہیں، آپ کو ایک خونخوار کی شکل میں پیش کرتے ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں، تاریخ شاہد ہے کہ جب بھی ہمارے نبی کا مذاق اڑایا گیا ہے تو مذاق اڑانے والوں کا حشر دنیا میں بھی برا ہوا ہے اور آخرت میں بھی برا ہوگا۔ 5 لوگ تھے بہت مشہور تھے مذاق اڑانے میں اس دور میں، ولید بن مغیرہ، اسود بن عبد یغوث، اسود بن حارث اور ابن عیطل السہمی اور عاص بن وائل۔ جبریل امین ہمارے نبی کے پاس ایک بار آتے ہیں، تشریف لاتے ہیں، تو آپ ان مذاق اڑانے والوں کی جبریل سے شکایت کرتے، بہت پریشان کرتے، یہ لوگ بہت مذاق اڑاتے۔ جبریل نے ان 5 کے جسم کے ایک ایک حصے کی طرف اشارہ کیا اور یہ سارے لوگ بری طرح مارے گئے جس طرح جبریل نے اشارہ کیا تھا۔ اور اس کے علاوہ جو بچے اور بھی کچھ لوگ تھے نبی کا مذاق اڑانے والے، ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ولید، اس طریقے سے جو لوگ تھے ان کا کیا حشر ہوا۔ بخاری کی حدیث دیکھیے، کائنات کے امام مدنی سردار ایک بار خانہ کعبہ میں نماز پڑھ رہے ہیں، ابو جہل اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، گفتگو کر رہا ہے، مذاق اڑا رہا ہے، کہتا ہے کون ہے جو فلاں قبیلے کی اونٹنی کے رحم میں جو بچہ ہے اس کے اوپر کی جھلی لے کر آئے گا۔ جانوروں کے جو بچے پیدا ہوتے ہیں آپ دیکھیں ہوں گے اس کے اوپر ایک کور، ایک جھلی چڑھی رہتی ہے، اس میں غلاظت اور گندگی بھری رہتی ہے، پتہ ہے آپ کو؟ تو اس نے کہا کون ہے جو فلاں قبیلے کی اونٹنی کہ رحم میں جو بچہ ہے اس کے اوپر کی جو جھلی ہوتی ہے، جو غلاظت اور گندگی ہوتی ہے، وہ جائے سمیٹ کر لائے اور ان کی پیٹھ پہ رکھ دے۔ ایک بدبخت کھڑا ہوتا ہے اور جاتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے سجدے میں جاتے ہیں، لا کے آپ کے پیٹھ پہ وہ جھلی رکھ دی جاتی ہے غلاظت اور گندگی والی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ویسے ہی سجدے میں پڑے رہتے ہیں، سر نہیں اٹھاتے ہیں۔ ابو جہل اپنے ساتھیوں کے ساتھ اتنا ہنستا ہے، اتنا ہنستا ہے کہ ایک دوسرے پر لوٹ پوٹ ہو کر گرنے لگتے ہیں، مذاق اڑا کے، مخول اڑا کے گرنے لگتے ہیں۔
آپ کی بیٹی فاطمہ کو پتہ چلتا ہے، دوڑی بھاگی آتی ہیں اور اپنے بابا کی پیٹھ سے اس گندگی کو صاف کرتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب سر اٹھاتے ہیں تو آپ کی زبان سے یہ بد دعا نکلتی ہے، اللہم علیک بقریش، اللہم علیک بقریش، اے اللہ قریش کو پکڑ لے، اے اللہ علیک بابی جہل، اے اللہ ابو جہل کو مزہ چکھا دے، وعلیک بولید، ولید کو مزہ چکھا دے، وعلیک بعتبہ و شیبہ، اے اللہ عتبہ اور شیبہ کو بھی مزہ چکھا دے۔ راوی حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے ان سب کو بدر میں دیکھا، بری طرح مار دیے گئے ہیں اور ان کو دھوپ میں ان کی لاشیں پھینک دی گئی ہیں اور اس کے بعد انہیں اٹھا کر کے ایک بدر کے گڑھے میں ڈال دیا گیا۔ ان بدماشوں کو بدر کے اندر جب یہ مارے گئے، بری طرح مارے گئے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کی لڑائی شروع ہونے سے پہلے باقاعدہ وہاں پہ مارکنگ کر دیا تھا، نشان لگا دیا تھا، گھیرا، کل یہاں فلاں مشرک مارا جائے گا، کل یہاں فلاں مشرک مارا جائے گا، کل یہاں فلاں مشرک مارا جائے گا۔ قسم اللہ کی جب لڑائی ہوئی تو کوئی اس دائرے سے باہر نہیں نکل سکا، اسی دائرے میں مارے گئے اور سب کے سب بدر کے گڑھے میں ڈال دیے گئے سڑنے کے لیے۔ تو جنہوں نے بھی ہمارے نبی کا مذاق اڑایا ہے ان کا انجام میرے بھائیوں برا ہی ہوا ہے۔ تو اس آیت کریمہ کے اندر زبردست تسلی ہے کہ کسی کے ساتھ بھی اگر اس طرح کا مسئلہ ہوتا ہے تو آپ تسبیح کا سہارا لیجئے اور سجدوں کا سہارا لیجئے۔ انشاءاللہ سجدے اور تسبیح کی بات آگے آ رہی ہے یہاں پہ سورہ نحل کے اندر۔ اب اس پہ ہم ذرا گفتگو کر لیتے ہیں کہ دنیا میں جتنی چیزیں ہیں، انسان ہی نہیں، انسانوں کے علاوہ حیوانات، نباتات، جمادات، چرند پرند، ہر چیز اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے، ہر چیز، اور ہر چیز اللہ کے سامنے جھک کے سجدہ کرتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اولم یروا الی ما خلق اللہ من شیء، کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے اس چیز کی طرف جس کو اللہ نے پیدا کیا ہے؟ الی ما خلق اللہ من شیء یتفیأ ظلالہ عن الیمین والشمائل سجدا للہ وہم داخرون، ہر چیز کا سایہ مائل ہو کر کے دائیں بائیں سے اللہ کے سامنے سجدہ کرتا ہے۔ جتنی چیزوں کے سائے ہیں وہ مائل ہو کے جھک کے اللہ کے سامنے دائیں اور بائیں سے سجدہ کرتے ہیں۔ وہم داخرون، اس حال میں کہ وہ عاجز ہیں۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِن دَابَّةٍ، اللہ کے لیے آسمانوں میں جتنی چیزیں ہیں سب سجدہ کرتی ہیں، وَمَا فِي الْأَرْضِ مِن دَابَّةٍ، اور زمین میں جتنے بھی جاندار ہیں، جتنے بھی جاندار ہیں، وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، اور ایسے ہی جتنے ملائکہ ہیں، فرشتے، وہ بھی سجدہ کرتے ہیں، وَهُمْ لا يستكبرون، اس حال میں کہ وہ تکبر نہیں کرتے۔ تو میرے بھائیو، وہ اللہ کی عظمت، اس کی جلالت، اس کی کبریائی، اس کی بزرگی کی اس کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے، اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، اور اسی کے سامنے یہ جتنے چرند پرند ہیں اپنی اپنی بولیوں میں اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں، لیکن ہم ان کی بولیاں نہیں سمجھتے۔ اسی کو اللہ نے فرمایا ایک دوسری جگہ، تسبح لہ السماوات السبع والارض وما فیہن، اس اللہ کی آسمان، تمام آسمان اس اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں، اور یہ زمین بھی، ومن فیہن، اور ان کے اندر جتنی چیزیں ہیں۔
وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ۔ اللہ فرماتے جتنی بھی چیزیں ہیں یہاں نکرہ کا اسلوب لایا گیا، وَإِن مِّن شَيْءٍ جو بھی چیز ہے اس میں ہر چھوٹی بڑی چیز آ جاتی ہے، يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے، وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ تم اللہ کی پاکی کو، اس کی تسبیح کو سمجھ نہیں پاتے۔ انہو کان حلیما غفورا بے شک اللہ حلیم ہے، بہت بڑا غفور ہے۔ تو میرے بھائیو، ہر چیز اللہ کی تسبیح اور پاکی بیان کرتی ہے۔ بہت سے مفسرین نے ایک روایت نقل کی ہے، اگرچہ اس کی سند میں ضعف ہے، لیکن کچھ دوسرے طرق سے، دوسری سندوں سے بھی یہ حدیث آئی ہے۔ ابن جریر وغیرہ نے اپنی تفسیروں میں نقل کیا ہے کہ حضرت یونس جب مچھلی کے پیٹ میں گئے تو اللہ نے مچھلی کو وحی کیا یا اس کو الہام کیا، اس کے دل میں یہ بات ڈالی کہ دیکھو یہ میرا بندہ یونس ہے جو تمہارے پیٹ میں گیا ہے، تمہیں اس کو لقمہ نہیں بنانا، نہ اس کی ہڈی توڑنی ہے، نہ اس کی چمڑی پھٹنی ہے، بس تمہارے پیٹ کو میں نے اس کے لیے گھر بنا دیا ہے۔ تو مچھلی جب لے کر کے حضرت یونس کو دریا کی تہ میں جاتی ہے تو حضرت یونس کو وہاں عجیب و غریب اندر آواز سنائی دیتی ہے۔ دل میں خیال آتا ہے آخر مولا یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ کون ہے جو یہاں سمندر کی گہرائی میں کچھ بول رہا ہے؟ اللہ نے وحی بھیجی یونس کی طرف، جتنے بھی سمندر میں جتنی بھی مخلوق ہیں سب میری پاکی بیان کر رہی ہیں۔ حضرت یونس نے جب یہ سنا تو خود بھی وہ اللہ کی پاکی بیان کرنے لگے۔ فرشتوں نے جب سنا تو کہا مولا نسمع صوتا ضعیفا من ارض غریبا، کوئی کمزور سی آواز ہمارے کانوں سے آ ٹکرا رہی ہے، بڑی عجیب و غریب سرزمین سے وہ آواز آ رہی ہے۔ اللہ نے فرمایا میرا بندہ یونس مچھلی کے پیٹ میں سمندر کی تہ میں 3 تاریکیوں میں ہے، وہاں سے وہ میری تسبیح بیان کر رہا ہے۔ فرشتوں نے کہا مولا وہی یونس جس کی طرف سے روزانہ کوئی نہ کوئی اچھا عمل تیری جناب میں پیش کیا جاتا تھا؟ اللہ نے فرمایا ہاں وہی یونس۔ اور اللہ نے فرمایا فلولا انہ کان من المسبحین، اگر ایسا نہ ہوتا کہ حضرت یونس اللہ کی پاکی بیان کرنے والوں میں سے تھے، سب مچھلی کے پیٹ میں جانے سے پہلے یونس جب خوشحالی کے عالم میں تھے اس وقت بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتے تھے۔ فلولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، تو مچھلی کے پیٹ میں قیامت تک پڑے رہتے۔ اگر تسبیح نہ پڑھتے تو ہم ان کو اسی میں رکھتے۔ کیا معلوم ہوا؟ تسبیح ایک ایسی چیز ہے، اللہ کی پاکی بیان کرنا، کہ میرے بھائیوں یہ چیز بندے کو بہت سی مشکل گھڑیوں سے باہر نکال دیتی، مشکلات سے نجات دینے میں اس کا بہت بڑا رول ہے۔ اس لیے ضرورت ہے کہ ہم اپنی زبانوں پہ تسبیح سجائے رہیں اور اللہ کے سامنے سر جھکاتے رہیں۔ دنیا کی کائنات کی میرے بھائیوں میں نے کہا ہر چیز ذرہ ذرہ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے، مگر کتنے بد نصیب ہیں، کتنے انسان ایسے ہیں کہ میرے بھائیوں جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں کہ ان کو سجدے کی توفیق نہیں ہوتی۔ اللہ فرماتے الم تر ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات و من فی الارض، کیا تم نہیں دیکھتے آسمانوں میں جتنی چیزیں ہیں زمینوں میں جتنی چیزیں ہیں اللہ کے حضور سجدہ کرتی ہیں۔ والشمس والقمر والنجوم والجبال، سورج چاند ستارے اور پہاڑ یہ سب بھی اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں۔ والشجر والدواب وکثیر من الناس، جتنے بھی چوپائے جانور ہیں جاندار ہیں سب اللہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ، بہت سارے انسان بھی۔ ذرا غور کیجئے، جب دوسری مخلوق کی بات آئی تو اللہ نے کہا سب سجدہ کرتے، سورج چاند ستارے پہاڑ درخت جانور، اور انسانوں کی بات آئی تو اللہ نے کہا وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ،
اور بہت سارے انسان بھی کرتے ہیں، معلوم یہ ہوا سارے نہیں کرتے، سارے، اور جب سارے نہیں کرتے تو اللہ فرماتے ہیں وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ، بہت سارے لوگوں پہ ہمارا عذاب واجب ہو گیا، جو میرے حضور جھکتے نہیں ہیں میرے بھائیوں، اللہ کہتے ہیں ان پہ میرا عذاب واجب ہو گیا۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے ہزار، سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ما من سجدتن، کوئی بندہ جو کوئی بھی سجدہ تو اللہ کے حضور کرتا ہے، الا رفعک اللہ بہا درجہ، ما سجدت للہ سجدہ الا رفعک اللہ بہا درجہ، کوئی بھی ایک سجدہ جب تم اللہ کے سامنے کرتے ہو اللہ ایک درجہ بڑھا دیتا ہے، وحط عنک بہا خطیہ، اس سجدے کی برکت سے اللہ ایک گناہ مٹا دیتا ہے۔ گیا ابلیس مارا ایک سجدے کے نہ کرنے سے، ہزاروں سال گر سجدے میں سر مارا تو کیا مارا، ہاں، ایک سجدہ نہ کرنے سے ابلیس راندے درگاہ ہو گیا، بھگا دیا گیا، اللہ کی رحمت سے محروم کر دیا گیا۔ تو میرے بھائیوں، جو لوگ دنیا میں سجدہ کرتے ہیں اللہ کے سامنے سر جھکاتے ہیں، قیامت کے دن وہی جب اللہ اپنی پڈلی کو کھولیں گے اور لوگوں کو سجدے کے لیے بلایا جائے گا تو سارے گر جائیں گے، مگر جو دنیا میں سجدہ نہیں کرتے ان کا بھی دل وہاں چاہے گا کہ وہ سجدے میں گر جائیں، لیکن وہاں سجدے میں نہیں گر سکیں گے، اس لیے کہ ان کی پیٹھ جو ہے وہ تخت ہو جائے گی، بالکل سخت ہو جائے گی لکڑی کی طرح، وہاں اللہ کے سامنے سجدہ نہیں کر پائیں گے۔ تو میرے بھائیوں، عبرت کا مقام ہے کہ جب کائنات کی ہر چیز اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتی ہے تو ضرورت ہے کہ ہم بھی اپنے اسی مولا کے آگے اپنے سر کو جھکاتے رہیں۔ اس کے بعد سورہ نحل کی بھی تلاوت آپ نے سنی۔ نحل کہتے ہیں شہد کی مکھی کو، وہ جو ڈنک مارتی ہے نا مکھی، جو مکھی ڈنک مارتی ہے تو آپ کو درد ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، اس کے نام سے اللہ نے پوری سورت بنا دی، سورۃ النحل۔ اور کمال یہ ہے کہ اس چھوٹے سے کیڑے کو جو زہریلا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے پیٹ سے ایسا مشروب نکالتا ہے، وہ کیڑا بذات خود زہریلا ہے لیکن اس کے پیٹ سے اللہ ایسا مشروب نکالتا ہے، قسم قسم کے مشروب، اور اس کے پینے سے انسان کو شفا اللہ دیتا ہے، اب کھانے میں بھی وہ چیز انتہائی لذیذ ہوتی ہے۔ تو دیکھیے اللہ فرماتے ہیں اس شہد کی مکھی کی طرف اللہ الہام کر رہے ہیں اور اس کے دل میں کیا ڈال رہے ہیں۔ وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا، تمہارے رب نے شہد کی مکھی کی طرف وحی بھیجی، یعنی الہام کیا، اس کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ تو پہاڑوں میں اپنے گھر بنا۔ اللہ اس کو سکھا رہا ہے کہاں گھر بنانا ہے، اونچائی پہ بنانا ہے، پہاڑوں میں اپنے گھر بنا، وَمِنَ الشَّجَرِ، درختوں پہ بنا، وَمِمَّا يَعْرِشُونَ، اور لوگاں جو چھپر بناتے ہیں ان چھپروں میں اپنا گھر بنا۔ ثم کلی من کل الثمرات، ہر قسم کے پھلوں کو کھا، فسلکی سبل ربک ذللا، اپنے رب کے راستوں پہ چلتی جا، یہ راستے جو تیرے لیے ہموار کر دیے گئے ہیں۔ یخرج من بطونها شراب مختلف الوانہ، اس کے پیٹ سے ایسا مشروب نکلتا ہے جس کا کلر ڈیفرنٹ ہوتا ہے، الگ الگ کلر کا، ہر شہد کا کلر ایک جیسا نہیں ہوتا، الگ الگ کلر۔ اللہ اکبر۔ فیہ شفاء للناس، اس کے اندر لوگوں کے لیے شفا ہے، اس کے اندر لوگوں کے لیے شفا ہے۔ اور اللہ فرماتے ان فی ذلک لآیہ لقوم یتفکرون، اس کے اندر نشانی ہے اس قوم کے لیے جو غور کرتے ہیں، فکر کرتے ہیں۔ کہ سوچئے ایک مکھی ایک
ڈراپ، ایک قطرہ شہد جو اس کے پیٹ میں بنتا ہے، اس کے لیے کتنے چکر لگاتی ہے، کتنے پھلوں پہ بیٹھتی ہے، کتنے پھولوں کو چوستی ہے، تب جا کر کے الگ الگ کوالٹی کے پھلوں اور پھولوں کو چوسنے کے بعد ایک قطرہ شہد بنتا ہے۔ اب سوچئے کہ اس کے اندر شفا نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ لیکن اب شفا کتنی مقدار میں لینا ہے، اس کا طریقہ کیا ہوگا، یہ آپ کو اطباء بتائیں گے۔ اور اسی لیے جو الحمدللہ جو مسلم اطباء ہیں، ایک زمانے سے وہ شہد کو دوائیوں کے طور پہ وہ اس کا استعمال کرتے رہے ہیں۔ خاص طور سے ہمارے ہاں جو یونانی دوائیاں بنتی ہیں، جتنے جوارش ہیں اور اسی طریقے سے معجونات ہیں، آپ دیکھیں کہ اتری فلات ہیں، سب کے اندر سب کو محفوظ کرنے کے لیے شہد کا استعمال کیا جاتا ہے، اور بقیہ دواؤں کو محفوظ کرنے کے لیے الکحل کا استعمال ہوتا ہے۔ لیکن جو جڑی بوٹی یا یونانی دوائیاں ہیں، ان کے اندر شہد جو ہے یہ اس کا ایک خاص جز ہوتا ہے۔ تو وہ واقعہ آپ کو معلوم ہے، ایک صحابی رسول آئے اور کہنے لگے میرے بھائی کا پیٹ ذرا چل گیا ہے، یعنی اس کو لوز موشن کی شکایت ہو گئی ہے، میرے بھائی کو لوز موشن کی شکایت ہو گئی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جاؤ اپنے بھائی کو شہد پلاؤ۔ کہنے گیا میں گھول کر کے شہد پلایا تو پتہ چلا کہ وہ اور بڑھ گیا، اس حال اور بڑھ گیا، لوز موشن اور زیادہ ہونے لگا۔ پھر بھاگ کے نبی کے پاس آئے، کہنے لگے کہ تکلیف بڑھ گئی۔ اللہ کے رسول نے کہا پھر جا کر کے شہد پلاؤ۔ گئے، پھر گیا میں نے شہد پلایا اور تکلیف بڑھ گئی، پھر میں آیا تیسری بار تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا کلام سچا ہے، تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے۔ تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ غلاظت نکالنے کے لیے ذرا تکلیف بڑھتی ہے اور بعد میں پھر آدمی کو آرام لگنے لگتا ہے۔ اور اسی لیے صرف مسلم قوم ایسی ہے جو شہد کی حقیقت سمجھتی ہے۔ اسی لیے مسلم محلوں میں اگر کوئی شہد اوریجنل بیچنے والا آ جائے تو اس کے لیے چھینا جھپٹی ہو جاتی ہے، مارا ماری ہو جاتی ہے۔ لیکن غیروں کے وہاں شہد کی کوئی بڑی خاص اہمیت نہیں ہے۔ کھجور ہے، شہد ہے، اس کی اہمیت کو مسلم ہی زیادہ سمجھتے ہیں، بقیہ لوگ بہت کم اس کی افادیت کو اور اس کی اہمیت کو سمجھتے ہیں۔ تو میرے بھائیو، شہد کی مکھیوں کی دنیا اگر دیکھیں آپ، ایک سردار ہوتی ہے جو مکھی نا، تمام مکھیوں کی سردار جو ہوتی ہے، اسی کے حکم سے وہ پورا کنٹرولنگ پاور، پورا ریموٹ اس کے ہاتھ میں، وہ بڑی شہد کی مکھی ہوتی ہے۔ وہ اس کے لیے الگ وہاں پہ روم بنایا جاتا ہے اور وہ جو چھتے بناتی ہیں شہد کی مکھیاں، آپ اس پہ اگر ایک بار نگاہ ڈال کے دیکھیں، قدرت کی عجیب و غریب نشانی آپ کو نظر آئے گی، کس طریقے سے کتنی مہارت کے ساتھ وہ چھتے بناتی ہیں اور اس کے اندر خانے بناتی ہیں، اور ان کے اندر شہد کہاں پہ بھرتا ہے اور کہاں پہ غلاظت اور گندگی کا ایریا وہ الگ رہتا ہے، وہ وہاں پہ جہاں پہ موم اسٹور ہوتا ہے شہد کہیں اور اسٹور ہوتا ہے، اور وہ رانی جو ہوتی ہے تمام مکھیوں کی جو سردار ہوتی ہے، ساری مکھیاں اس کے حکم سے کام کرتی ہیں، سارے مکھیاں اس کے حکم سے کام کرتی ہیں۔ یہ میرے بھائیوں قدرت کی نشانی نہیں ہے تو کیا؟ کس نے سکھایا کہ چھوٹے سے کیڑے کو کہ وہ اتنے پھلوں اور پھولوں کو چوس کر لائے گی تو اللہ اس کے پیٹ سے میٹھا مشروب نکالے گا اور وہ اپنے بندوں کو پلائے گا جس کے اندر شفا ہے۔ تو یہ میسج اللہ نے، عبرت ہے، ذرا دیکھو تو آپ اپنی نگاہوں سے، اور ایسی قدرت کی نہ جانے کتنی نشانیاں اس زمین میں بکھری ہوئی ہیں، لیکن اللہ فرماتے ہیں اس کے اندر نشانی ہے کس کے لیے؟ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، اس قوم کے لیے جو غور کرتے، فکر کرتے۔ باقی جو جانوروں کے جیسی زندگی گزارتے ہیں، کھائے پیے مر گئے، کسی بھی چیز پہ وہ غور نہیں کرتے، ان کی بات نہیں کی جا رہی ہے۔ عقل والوں کے لیے، غور کرنے والوں کے لیے نشانی ہے۔ تو میرے بھائیوں، قدرت کی جو نشانیاں ہمارے جسموں میں ہیں، کائنات کے اندر بکھری ہوئی ہیں، ان نشانیوں میں غور کرنے سے ایمان بڑھ جاتا ہے، ایمان بڑھ جاتا ہے۔ تو اس لیے ضرورت ہے کہ ہم ان نشانیوں کے اندر غور کریں اور اللہ کی عظمت، جلالت، اس کی کبریائی اور اس کی بڑائی کا احساس ہمارے دلوں کے اندر پیدا ہو جائے، اور جب اس کی بڑائی کا احساس پیدا ہوگا تو پھر ہماری زبانوں پہ اسی کی تعریف ہوگی، اسی کی تسبیح ہوگی، اسی کے
قصیدے ہوں گے اور اس کے علاوہ نہ کسی پہ ہمارا بھروسہ ہوگا، نہ ہم کسی سے محبت کریں گے، نہ کسی سے ڈریں گے، اور اسی کے سامنے اپنے سر کو جھکائیں گے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ مولا تمام بھائیوں کو اس بات کی توفیق بخشے کہ ہم صحیح معنوں میں قدرت کی ان نشانیوں میں اللہ ہمیں غور کرنے کی مولا ہمیں توفیق بخشے، آمین۔ وما توفیق الا باللہ، وصلی اللہ علی نبینا محمد، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔